باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب ذوالجلال نے آیت نمبر 43 سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد، نوحی الیہم جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو مرد کا ذکر کیا، مرد سے مراد کون ہے؟ سارے رسول اعظام جو کتاب لے کے آئے، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو رب نے سب کو مرد کہا ہے۔ مرد کی شان میں نے پہلے بھی ایک آپ کو بتایا تھا ایک تقریر میں۔ تو مرد سے رجالن، رجل رجالن جمع، رجال بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی بھیجتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے وحی تو اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر ہی بھیجتا ہے۔ تو آگے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو اور پوچھو اور علم کا ذوق رکھو اگر تمہیں کس چیز کا علم نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہو کسی چیز کے علم کا تو میں 7 سمندر پار بھی اس آدمی کے پاس جاؤں جو صاحب علم ہو۔ مجھے پتہ چلے کہ وہاں صاحب علم رہتا ہے اور مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، 7 سمندر پار بھی مجھے جانا پڑے تو مجھے پرواہ نہیں۔ آگے فرمایا بالبینات والزبر، ہم نے بڑی واضح دلائل اور صحیفے، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے پورا قرآن نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتبین للناس، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں ما نزل الیہم، جو اس قرآن میں نازل کیا گیا ہے، جو عوام کے لیے، آپ کی امت کے لیے اس میں درج کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور فکر کریں اس میں۔ تو احباب ذی وقار، اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں، غور طلب ہیں، تحقیق طلب ہیں۔ ایک تو یہ عوام کو کہا گیا کہ تم پوچھو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کا سوال کرو۔ لہٰذا کچھ نمازی حضرات بھی ہوتے ہیں، کچھ احباب بھی ایسا ذوق رکھتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کے مسائل بیان کریں۔ اچھی بات ہے، نماز عبادت کا افضل ترین حصہ ہے۔ نماز افضل عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے، سردار عبادت ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نماز کا ایک دفعہ آپ نے لیکچر دے دیا ہے تو پھر آگے بھی چلنا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز کا تو نہیں بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر دینی معاملات، اخلاقیات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ بیان کیا ہے۔ لہٰذا نماز کا ایک دفعہ بیان کر کے آپ 50 60 سال عمر ہو جائے اور نماز کا ہی پتہ نہ ہو، یہ بھی ایک غفلت ہے۔ نماز کا آپ کو مسائل آنے چاہیے اور مسائل بیان کرنے چاہیے، لیکن نماز سے آگے بھی دین ہے، آگے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہیں، احکامات شرعیہ ہیں۔ لہٰذا آگے بھی بڑھنا ہوگا۔ پھر یہ ہوگا نماز کے جس کو مسائل نہیں آتے، کوئی مسئلہ اس کی مسنگ ہے، مسٹیک ہے،
وہ علیحدہ سے پوچھ سکتے ہیں، علیحدہ سے پوچھ لیں، اپنے خطبہ اور اپنے مقررین کو آگے بڑھنے دیں، جو وہ آگے بیان کرتے ہیں، درس قرآن پورا قرآن بیان کریں، درس حدیث بیان کریں، وہ آگے بڑھیں تاکہ دین رسول اور حدیث رسول کا اور قرآن کا تمہیں فیض مل سکے، پتہ چلے کہ کیا کیا رب نے محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، کیا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات عطا فرمائی ہیں، اصلاحات فرمائی ہیں، یہ سارا پتہ چل سکے۔ لہٰذا جس کو نماز کے مسائل میں غلطی ہے وہ علیحدہ سے پوچھ سکتا ہے، انفرادی طور پر کسی نماز میں کسی وقت کسی عالم دین سے وہ پوچھے، اس لیے کہ جب تک ڈاکٹر کو بیماری نہیں بتائی جاتی اس کا پھر علاج نہیں ہو سکتا، تشخیص آپ نے بتانی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس چیز کا نہیں پتہ، بجائے اس کے آپ پیچھے پھر لے آئیں کہ نہیں جی دوبارہ نماز نہیں، نماز کے علاوہ بھی دین ہے، نماز کے مسائل آپ انفرادی طور پہ پوچھ لیں، اور ایک دفعہ نماز کے مسائل بیان ہونے چاہیے اور اجتماعی طور پر۔ اور آگے فرمایا بالبینات والزبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہم نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ تو ایک طرف عوام کو کہا گیا کہ آپ پوچھیں، ایک طرف صاحب علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست تو حضور کو فرمایا گیا، پھر حضور کے واسطے سے علماء کرام کو، وارثین محراب و منبر کو فرمایا گیا کہ تم بیان کرو لوگوں سے کہ اس میں کیا کیا نازل کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا عوام بھی پوچھے، علماء بھی ذوق رکھیں، اس طرح دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، دونوں طرف سے جب اچھا رسپانس ہوگا تو پھر دین رسول کا مزہ اور لطف آئے گا۔ عوام میں ان کنتم لا تعلمون، عوام کو بیدار کر رہا ہے، لتبین للناس علماء کو بیدار کر رہا ہے، دونوں کو شعور میں آنا ہوگا، دونوں کو ذوق اور طلب اور تڑپ اعلیٰ درجے کی رکھنی ہوگی، پھر دین رسول کا صحیح معنی میں فیض مل سکے گا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔